السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ، اور آج ہم نے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اور وہ ہے کشمیر۔ جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی خونریزی ہو چکی بھی ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے اپنی جانیں ان کی تلف ہو چکی ہوئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 22 اگست کو اسی سال ایک جمگھٹا وہاں پہ ہم نے دیکھا، سری نگر میں بیٹھا ہوا تھا، جو کہ پرو انڈیا کی جو پرانی کشمیری لیڈرشپ ہے، وہاں پہ عبداللہ خاندان کے لوگ بھی تھے، مفتی خاندان کے لوگ بھی تھے، باقی لون شون یہ سب موجود تھے وہاں پہ۔ یہ سب پرو انڈیا کے جو پٹھو وہاں پہ تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک گپکار ڈکلیریشن جو ہے وہ اناؤنس کیا۔ اب جو گپکار ڈکلیریشن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 اور 35A چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں جی کہ جو جموں اینڈ کشمیر کا جو ایک کانسٹیٹیوشن تھا اس کی ریسٹوریشن چاہتے ہیں، اور اسٹیٹ ہوڈ واپس چاہتے ہیں۔ اب یہ جو سیریز آف میئرز جو انہوں نے کہا کہ ہم لیں گے اور لینا چاہتے ہیں، یہ بیسیکلی انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ جو اگست 5 2019 کو جو اقدامات کیے گئے تھے حکومت بھارت کی طرف سے، حکومت ہند کی طرف سے، وہ غلط تھے، انکانسٹیٹیوشنل تھے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے خلاف تھے۔ اب بات یہ ہے کہ گپکار ڈکلیریشن جو ہے وہ جب آیا تو اس کے فوراً بعد نہ جانے کیوں ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، میرا ان سے بڑا ذاتی تعلق ہے، میرے حلقے سے ہیں، ہوتے تھے، اب تو خیر انہوں نے حلقہ بدل لیا، لیکن وہ مجھے جانتے ہیں پرسنلی بھی، اور میں بھی ان کو جانتا ہوں، کیونکہ ان کی ساری جو پولیٹیکل رائز ہے یہ میرے سامنے ہوا ہے، اور ہمارے گھر میں آ کے انہوں نے میرے والد محترم سے پوری بریفنگ لی تھی جب انہوں نے کریئر شروع کیا تھا، تو اس لیے وہ مجھے جانتے ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے بریف لی ہے کہ فوراً ہی انہوں نے اس کو ایک بہت لینڈ مارک ڈیسیژن کہہ دیا، اور بڑی کمال قسم کی سٹیٹمنٹ کہہ دی کہ جی گپکار جو ڈکلیریشن ہوا ہے یہ ایک بہت زبردست قسم کا انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے، اور یہ اٹ ول گو اے لانگ وے ان دی ریسٹوریشن آف کشمیر اسٹیٹس، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو میں اس کی طرف تو بعد میں آتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ گپکار ڈکلیریشن جو ہے وہ اس نے جو بھی باتیں کی ہیں، لیکن اس نے ایک بات نہیں کی، اور اس نے یہ بات نہیں کی کہ جو یو این ریزولوشنز ہیں ان کا ذکر اس کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جو یو این ریزولوشن، سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن 122 اور 126 ہیں، جو کہ جو 122 ہے وہ جنوری 24 کو 1957 کو پاس ہوئی تھی، اور جو دوسری 126 ہے وہ دسمبر 2 1957 کو پاس ہوئی تھی۔ ان کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ اب یہ کیا کہتی ہیں ریزولوشنز؟ یہ کہتی ہیں جی کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ یونیلیٹرلی چینج نہیں کر سکتی، کوئی بھی ایکشن، کوئی اس طرح کی چیز نہیں لے سکتی جو کہ کشمیر کے سٹیٹس کو چینج کر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اگست 5 کا 2019 کا ایکشن تھا انڈیا کا، وہ غلط تھا اکارڈنگ ٹو دا یو این ریزولوشنز، لیکن اس کا ذکر تک نہیں کیا گپکار ڈکلیریشن نے، اور یہ جو پٹھو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے ذکر تک نہیں کیا۔ اب یہ جو یو این کی سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں 122، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کہتی ہے۔ یہ کہتی ہے جی کہ ریزولوشن 122 ری افرمز دی ایفرمیشن آف اٹس ریزولوشن 91، یہ 91 جو ریزولوشن ہے 1951 کی ہے، and declares that the convening of a constituent assembly as recommended by the General Council of the All Jammu and Kashmir National Conference, and any action that assembly may have taken or might attempt to take to determine the future shape and affiliation of the entire state or any part thereof, or any action by the parties concerned in support of any such action by the assembly would not constitute a disposition of the state in accordance with the above principle. اب اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی پارٹی اگر یونیلیٹری یہ کام کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی ہے، جو کہ اس کا سٹیٹس چینج کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو گپکار ڈکلیریشن ہے اس میں دیکھیں مختلف چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ڈسکس تو کی، لیکن ان میں کہیں بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اٹانومی جو ہے وہ دے دی جائے، اور اٹانومی ہی کی بات انہوں نے کی ہے۔ اب پریزنٹ سچویشن آف کشمیر جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں
اس وقت جو صورتحال وہاں پہ آن گراؤنڈ ہے وہ اس کو بالکل کلیئر کر رہی ہے کہ وہاں کا جو ایک نوجوان ہے، وہاں کا جو ایک کشمیری، جموں کشمیر میں رہنے والا آدمی ہے، وہ یہ قطعاً نہیں برداشت کر سکتا کہ اٹانومی کے نام کے اوپر ان کی جو فریڈم سٹرگل ہے اس کو بیچ دیا جائے۔ وہ قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو اٹانومی کے نام پہ ان کے خون کا جو انہوں نے لاکھوں جانیں دے دی ہیں اس کا سودا کر دیا جائے۔ اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجسٹ ہے، یہ انٹینیبل ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ اس وقت اگر ایک چیز جس کے اوپر پوری کشمیری قوم جو ہے وہ متفق ہے وہ ہے آزادی۔ دیٹ از دی اونلی کیچ فریز وچ از راؤنڈ دا کارنر ایوری ویئر ان کشمیر۔ آپ جہاں پہ جائیں، میری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں اٹانومی وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اٹانومی کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ نہرو اور شیخ عبداللہ کے درمیان یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے، اور یہ ایکسپیرینس نہیں چلا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں جموں کشمیر کا جب بھی مسئلہ آتا ہے اس میں انڈیا نے ہمیشہ ان کو بہت ہی ایک قسم کا پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ہمیشہ۔ تو اس لیے نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اٹانومی ہو، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ اروندھتی رائے جو کہ بہت ہی مشہور انٹرنیشنلی اکلیمڈ رائٹر بھی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان سے 3 اکتوبر 2019 کو یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک دے کوڈ ہیو بین مچ کلیئرر، کہ اس سے زیادہ وہ واضح نہیں ہو سکتے۔ دے ہیو بین سیئنگ اٹ فار 70 ایئرس، انہوں نے کہا کہ وہ 70 سال سے یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، سیلف ڈٹرمینیشن، سیلف ڈٹرمینیشن۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا ہوا، کیوں انہوں نے انڈورس کیا یہ گپکار ڈکلیریشن کو؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مختلف جو معاملات ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کے اوپر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا، مشرف فارمولا جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی، مجھے یاد ہے کہ جب ہم امریکہ میں ہوتے تھے اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب آتے تھے وہاں پہ، اور ادھر سے مشرف صاحب ہوتے تھے، تو ان کی میٹنگ چل رہی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما جو تھے میر وائز عمر فاروق صاحب، وہ بھی وہاں پہ آتے تھے، تو وہاں پہ بھی ان کی میٹنگز ہوتی تھی۔ تو یہ ایک پروسیس کے تھرو یہ مشرف فارمولا نکلا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر چلتا رہا، اور پھر اس کو سیبوٹیج بھی خود انڈیا نہیں کیا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ فارن آفس جو ہے ہمارا، اس میں یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا فارن آفس اکثر سویا بہت، تو ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے بہت سال پہلے، اس میں اس کا عنوان تھا کہ فورن سروس یا فورنرز سروس۔ تو یہ بہت سے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو جن کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کوشچن اٹھ رہا ہے کہ وزیر خارجہ صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ فوراً اٹھ کے آپ ان کی اپنے تقلید کر دی، اور آپ نے کہا جی کہ بڑا کام کیا ہے۔ پرو انڈیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1 سال سے ان کو انہوں نے اندر پھینکا ہوا تھا، ایک دم نکالا ہے، تو وہ تو ایک لفظ نہیں بولتے امیت شاہ سے پوچھے ہوئے بغیر۔ تو آپ نے سمجھا کہ جناب بڑا انہوں نے وہ ہیرو بن گئے، وہ جناب کوئی بڑے مجاہد بن گئے۔ بالکل غلط آپ نے سوچا، یہ آپ نے سوچ کے کشمیری عوام کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ، مجھے اندازہ ہے کہ فارن آفس میں اور کچھ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، اور یہ سوچا جا رہا ہے، 2 آئیڈیاز کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر بنا دیا جائے، لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر بنا دیا جائے، یہ ایک آئیڈیا ہے جس کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو وہ بڑا زبردست ہو جائے گا، پرماننٹ انٹرنیشنل بارڈر بن جائے گا، اور ہم کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً حل ہو جائے گا۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ کشمیر کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر اٹانومی دے دی جائے۔ اچھا، اب انڈین یونین کے اندر اٹانومی دینے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے؟ کہ انڈیا کا حصہ ہے وہ، اور ہم لوگ اس سے بالکل وڈرا کر جائیں گے، اور کشمیری عوام کو کون پوچھتا ہے؟ کشمیری عوام تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ کشمیری لوگوں کو بالکل قبول نہیں ہے، وہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں
کہ یہ معاملات اس طرح حل ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سری نگر اور دلی کا مسئلہ ہے، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھی خوش ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے. لیکن جناب ایسا نہیں ہے، آپ کشمیر کی سچویشن کو انتہائی غلط طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں. کشمیری لوگ جو ہیں، جموں کشمیر کے پورے جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح اس کو نہیں ریڈ کر رہے ہیں. آپ اگر اس طرح سوچ رہے ہیں تو آپ کشمیریز کو بیٹرے کر رہے ہیں. اور وزیر خارجہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے بہیف کے اوپر ان کو بیچنے کی کوشش کریں، اور آپ یہ کہیں گے کہ کشمیری یہ چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے جن کو کشمیریوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، جن کو کشمیری اون ہی نہیں کرتے ہیں. اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، سیلف گورننس کی بات کریں، آپ اٹانومی کی بات کریں، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو کہ آپ کشمیریوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کشمیری یہ نہیں لیں گے آپ سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیری جو ہیں وہ پہلے اس طرح کے تجربات کر چکے ہوئے ہیں، وہ ٹرسٹ کرتے تھے انڈینز کے اوپر، لیکن اب وہ ٹرسٹ ان کا اتنا ایروڈ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ کسی صورت میں اب وہ انڈیا کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر، وہ ہی صرف ایک واحد حل ہے جس کے ذریعے کشمیر کا حل نکل سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو کشمیر کے اوپر جو یو این کی ریزولوشنز ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل اگریمنٹس کو جو کہ فریلی نیگوشیٹڈ ہیں، اور سٹیٹس آف کشمیر کو بحال کرنے کے لیے وہ صرف ایک راستہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یو این ریزولوشنز ہیں، یہ وہ واحد اصول ہیں جن کی بنیاد کے اوپر کوئی جسٹ یا ڈیوریبل جو حل ہے کشمیر کا وہ نکالا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ ہم اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر یہ جو گورنر صاحب نئے آئے ہیں، ان سے پہلے بھی جو گورنر تھے وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے تھے، وہ بھی بڑے قریب تھے ان کے مودی صاحب کے. اب یہ جو نیا لے کے ہیں گورنر، اس کا مقصد اور اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا ماحول بنانا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے اس طرح کا ایک کہیں جی کہ ہم اب الیکشنز کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشنز کروا دیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں فورس ہی کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ ہوڈ بھی واپس کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی دیکھیں کشمیری عوام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، کشمیری کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ جو سارا جھمکٹا لگا ہوا تھا وہ ویسے ہی پرو انڈیا ہیں. تو اور کشمیر یہ جو ٹیررسٹ ہیں سو کالڈ، ان کو ہم ٹیک آن کریں گے، ہم ان کا بندوبست کر لیں گے اور کشمیر میں معاملہ حل ہو جائے گا. یہ اٹس ناٹ سو سمپل. ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ بھی آپ اگر آپ کر لیں، نیو گورنر جو آئے ہوئے ہیں وہ اگر آ کے وہاں پہ مختلف ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں ان پٹھوؤں کے ذریعے، تو یہ ہونے والا نہیں ہے. کشمیر کا ایک ایک بچہ، ایک ایک لڑکا، ایک ایک نوجوان، وہ اس وقت آزادی کی جو شمع ہے وہ اس کے دل میں جل چکی ہے. وہ آنے والا نہیں ہے واپس. وہ جس کام پہ نکل چکا ہے اس کے اندر وہ ایک جو آزادی کی ایک محبت ہے وہ اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اب اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے والا ہے. تو میرے خیال ہے کہ ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کا جو سٹینس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ایک دو لیسن لینے ہوں تو کوئی بات نہیں، لے سکتے ہیں. مطلب ہمارا کوئی ہر بندہ ایکسپرٹ تو نہیں ہے نا. تو وزیر خارجہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں، تھوڑا سا کشمیر ایشو کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے کہ کشمیر ایشو ہے کیا، کشمیر ایشو کے مسائل کیا ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے تو کچھ ایسے لوگوں سے بات کر لیں جو کہ کشمیر کے کاز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جو کشمیر کاز کو سمجھتے ہیں، اور جو آپ کو بتا دیں کہ کشمیری عوام کیا سوچ رہی ہے. وی آر نو بڈی ٹو ڈکٹیٹ دی کشمیریز، وی آر نو بڈی ٹو ٹیل دیم کہ جی یہ ہمارا مقصد ہے، ہم آپ کو اس طرح بیچنے والے ہیں. نہیں جناب، یہ اس طرح نہیں ہوگا. پلیز ویک اپ، آپ اپنا تھوڑا سا ہوم ورک کریں، اور کوئی بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کشمیریوں کے خون کا سودا کرنے سے پہلے کشمیریوں سے ضرور پوچھیں کہ میں یہ جو اسٹیٹمنٹ دینے والا ہوں اس کے اوپر آپ کا کیا ریئیکشن ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیک ہولڈرز تو وہ ہیں، ہم تو بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ کیا سوچتے ہیں، ہمیں ان کا سوچنا ہے، ہمیں ان کے متعلق ہر وقت ان کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا ہے، اور وہی رائے ان کی مقدم ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.